اب آگے بڑھنے سے پہلے میں یہاں پر یہ بات آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ میں آپ کو نصیحت کروں گا کہ کل کو آپ پچھتائیں گے، کل کو آپ چیخیں ماریں گے، یہ کوئی مذاق نہیں چل رہا۔ آج آپ کے پاس وقت ہے، دیکھیں آپ کو یہ وقت کس نے دیا ہے؟ آپ کے خالق نے نہیں دیا، کریٹر نے نہیں دیا، رب نے نہیں دیا۔ آپ کو کان دیے نا سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، جو سنائی اور دکھائی دے رہا اسے سمجھنے کی صلاحیت دی۔ جب آپ کو کان دیے، آپ کو آنکھیں دی، یعنی آپ کو نہ صرف سننے کی صلاحیت دی، دیکھنے کی صلاحیت دی، بلکہ جو سنائی اور دکھائی دے رہا اسے سمجھنے کی بھی صلاحیت دی۔ پھر آپ کو وقت دیا، آپ کو وجود میں لایا، پھر آپ کو جب سنایا جا رہا ہے تو کون ہے جو آپ کو یہ سننے سے روک رہا ہے کہ کل کو آپ سے سوال نہیں ہوگا؟ تو کم از کم ایک بار تحقیق کر کے تو دیکھ لیں۔ آخر تحقیق کرنے سے کیا بگڑے گا؟ جو حق ہوتا ہے نا، حق کا معاملہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی آنکھیں اور کان بند کر لیتا، نہیں۔ کبھی حق جو ہوتا ہے، اگر اسے پتا ہے میں حق ہوں، تو حق کو کوئی کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا۔ کوئی بھی اس کے سامنے آئے کہے جی میں سچا ہوں، میں حق پر ہوں، تو کہتا ٹھیک ہے بھئی آپ تجھے دیکھ لیتے ہیں، ہاں تو اپنے آپ کو حق ثابت کر، میں پیچھے ہٹنے کو تیار ہوں۔ باطل جو ہے وہ اکڑتا ہے، باطل خوف کا شکار ہوتا ہے، کیونکہ باطل ہوتا ہے نا، اسے ہر لمحے یہ خوف لاق ہوا رہتا ہے کہ کہیں حق سامنے نہ آ جائے، کہیں کدھر سے جو ہے وہ حق سامنے نہ آ جائے۔ اس وجہ سے پھر باطل کیا کرتا ہے؟ باطل روکتا ہے، اس کی نہ سننا، ادھر نہ جانا، اس کی نہ سننا، نہ تیرے پاس کو وقت زیادہ ہے، ہمارے پاس کو وقت زیادہ ہے، اتنی بزی لائف یہ ہے وہ ہے، نہیں سننے کسی کی۔ آنکھیں بند کر اپنا دماغ کے اوپر تالے لگا کر اسی کے اوپر چلو جو ہم کہہ رہے ہیں، جو آباء و اجداد سے نسل در نسل جو ہے منتقل چلا آیا ہے، چلا رہا ہے۔ اب اگر آپ ایسا کرتے ہیں اور جو رب نے کہا وہ نہیں کرتے، تو جان لیں پھر کل کو آپ کے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں رہے گا۔ اور اگر آج آپ کے پاس موقع ہے، آج آپ زندہ ہیں، آج آپ کے کان کام کر رہے ہیں، آپ کی آنکھیں کام کر رہی ہیں، آپ کا دماغ کام کر رہا ہے، آج آپ کے پاس وقت ہے، لہٰذا اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں۔ جان لیں یہ کان بند ہو گئے، آنکھیں بند ہو گئی، دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا، وقت جو دیا وہ ختم ہو گیا، تو پھر آپ کے پاس سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں رہے گا۔ آج اگر آپ تحقیق کرتے ہیں تو مان لیا بھائی آپ حق پر ہیں، مان لیا، تحقیق کرنے سے کوئی آپ کا نقصان ہوگا؟ اگر آپ تحقیق کرتے ہیں اور سامنے والا واقعتاً باطل ثابت ہو جاتا ہے، غلط ثابت، تو آپ کو تو الٹا مزید اطمینان ہو جائے گا۔ جی تحقیق کرنے سے تو ہر لحاظ سے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ پھر اس کے علاوہ مثال کے طور پر دیکھیں نا، آپ اگر اپنے آپ کو حق کہہ رہے ہیں، کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ اپنے دماغ کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں نا، کہ جسے آپ نے صحیح سمجھا آپ اسے حق سمجھ رہے ہیں، حق کہہ رہے ہیں۔ اب ذرا غور کریں، آپ میں دماغ زیادہ ہے یا احمد عیسیٰ میں دماغ زیادہ ہے؟ کیوں؟ تھوڑا سا غور کر لیں۔ احمد عیسیٰ نے آ کر یہ جو اسلام ہے اس کی جڑیں کاٹ دیں، اس کو جڑوں سے اکھاڑ کے رکھ دیا۔ جتنے ملاٹے ہیں، مسلمان تو چھوڑیں یا صرف اسلام تو چھوڑیں، دنیا کے جتنے مذاہب ہیں، جتنے وہ سائنس کے نام پر جو مذاہب، یہ جو جدید مذہب ہے دنیا میں، جو جدید دین ہے، دین جدید، یہ ٹیکنالوجی کا، یہ جسے یہ جدیدیت کا نام دیتے ہیں، جدید تہذیب جو ایسے نام دیتے ہیں، یا سائنسی ترقی کا نام دیتے ہیں، احمد عیسیٰ نے تو سب کی جڑیں بنیادیں اکھاڑ کے رکھ دی، بنیادوں سے اکھاڑ کے رکھ دیا، باطل ثابت کر دیا۔ یہ تو پروو ہو گیا بھئی احمد عیسیٰ میں آپ سے کئی گنا بڑھ کر برین ہے، دماغ ہے۔ میں دوسری بات نہیں کرتا، میں برین دماغ ہی کہوں گا، کیونکہ آپ اسی کو مانتے ہیں۔ تو جب یہ بات ثابت ہوگی، ہر کوئی احمد عیسیٰ کے سامنے عاجز ہے، ہر کوئی عاجز ہے، احمد عیسیٰ کو کوئی غلط ثابت نہیں کر پا رہا، غلط ثابت کرنا دور کی بات ہے، کوئی سامنے آ ہی نہیں پا رہا، کسی میں ہمت ہی نہیں ہو رہی۔ جو بھی احمد عیسیٰ کی بات کو سنتا ہے تو اس کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں، بھئی اگر ہم نے اس کا سامنا کیا تو جو ہمارا لبادہ ہم نے پہنا ہوا ہے وہ بھی اتر جائے گا، چاک ہو جائے گا۔ جو تھوڑی بہت ہماری معاشرے میں کوئی عزت ہے، جو لوگ ہماری پوجا کرتے ہیں، وہ پوجا بھی نہیں کریں گے، الٹا جوتے ماریں گے۔ تو جو بھی احمد عیسیٰ کو سنتا ہے وہ خوف کا شکار ہو جاتا ہے، اس کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں، نہیں احمد عیسیٰ کے سامنے آتا۔ پتہ ہے اس کو کہ بھئی سامنا کس کا کرنا ہے، پتہ ہے، جانتا ہے وہ یہ حق ہے، اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب یہ بات جب ثابت ہوگی کہ احمد عیسیٰ میں آپ سے کئی گنا بڑھ کر برین ہے، تو پھر بھی ذرا غور تو کریں کہ اگر احمد عیسیٰ جو باتیں سامنے لا رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کی عقل میں نہ آئی ہوئی ہوں۔ آپ خود مان رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ احمد عیسیٰ تو جو بھی باتیں کر رہا ہے اس سے پہلے ہم نے نہ تو کبھی سنی تھی، نہ ہمیں پتا تھا،
ہم تو پہلی بار احمد عیسیٰ سن رہے ہیں، تو جب آپ پہلی بار احمد عیسیٰ سے سن رہے ہیں تو عقل کے اندر پھر غور کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں غور کرتے؟ جی آپ خود تسلیم کر رہے ہو کہ آپ کی عقل محدود ہے، آپ کی عقل لمیٹڈ ہے، آپ نے وہ کچھ نہیں سنا آج تک جو احمد عیسیٰ آج سامنے رکھ رہا ہے، پھر تمہیں کون روک رہا ہے سننے سے؟ پھر تو تمہیں سننا چاہیے، اسے سمجھنا چاہیے۔ ہاں اگر پھر غلط ثابت ہو جاتا نہ مانو، لیکن بغیر سنے، بغیر جانے یہ کہنا نہیں جی ہم تو ہیں ہی حق پر، ہم تو ہیں ہی سچے، ہم تو تیری بات نہیں سنیں گے، تو ایسا حق نہیں کرتا، جان لو حق ایسا نہیں کرتا، ایسا باطل کرتا ہے، کیونکہ باطل کو خوف لاحق ہوتا ہے کہ کہیں ہم نے اس کی بات سن لی تو میرا جو پہلے سے عقائد و نظریات ان کے پرخچے ہی نہ اڑ جائیں، کہیں وہ غلط ثابت نہ ہو جائے، لہٰذا میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا۔ کیوں؟ نسل در نسل چلا رہا ہے، میں نے اپنے آباء و اجداد کو اس کے اوپر پایا، لہٰذا جان لو اگر آپ ایسا کرتے ہو، تحقیق نہیں کرتے، تو تحقیق نہ کرنا یہ باطل کی پہچان ہے، حق کی نہیں۔ حق کو تو کسی قسم کا کوئی خوف لاحق نہیں ہوتا، حق کو کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی غم نہیں ہوتا۔ خوف ہوتا ہے تو کس کو ہوتا ہے؟ خوف ہوتا ہے باطل کو۔ آپ پورے کے پورے قرآن کو اٹھا کے دیکھ لیں، پورے کا پورا قرآن بار بار کہہ رہا ہے جو مومن ہیں، جو الصلاۃ قائم کر رہے ہیں، جو حق پر ہیں، جو اس ہدایت پر چل رہے ہیں، جو ہدایت ان کے رب کی طرف سے ان کی جا رہی ہے، جو ہدایت یافتہ ہیں، ان کا معاملہ کیا ہے؟ ان کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے، کوئی خوف نہیں، اور نہ ہی انہیں کوئی حزن ہے، غم ہے۔ اور جن کو خوف ہے، کس کو خوف کسے ہوگا؟ اگر آپ کوئی سمجھتا ہے بھائی اس کی بات سنیں گے ہم گمراہ نہ ہو جائیں، اس کی بات سنیں گے تو ہم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے عقائد و نظریات کے پرخچے نہ اڑ جائیں، تو یہ تو باطل کی پہچان ہے، یہ تو باطل کی پہچان ہے۔ جی تحقیق کرنے سے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، ذرا اے عقل کے اندر خود غور کرو۔ آپ کہتے ہو جی اس کی بات سننے سے کہیں ہم گمراہ نہ ہو جائیں، خراب نہ ہو جائیں، ہمارے ایمان خراب نہ ہو جائیں۔ وہ عقل کے اندر گدھے کے بچوں، کبھی تحقیق کرنے سے کوئی گمراہ ہوا ہے؟ تحقیق کرنے سے کبھی کوئی گمراہ ہوا ہے؟ یا تحقیق کرنے سے تو منزل ملتی ہے، یا بندہ منزل کے قریب ہوتا ہے، حق کے قریب چلا جاتا ہے، باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ جی اور تم لوگ الٹا چلتے ہو، نہیں جی ہم اس کی بات سنیں گے کہیں گمراہ نہ ہو جائیں، ہماری ایمان خراب نہ ہو جائیں۔ کیا ایمان ہے تمہارا؟ جی ایمان نہ ہوا تمہارا ابل تو حدود ہے، اس میں احمد عیسیٰ لیمو نہیں چھوڑ دے گا کہ وہ خراب ہو جائے گا، پھوٹ جائے گا۔ جی عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہو، عجیب و غریب باتیں کرتے ہو، لہذا یہ آج آپ کے پاس موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں۔ اگر آپ اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو جان لیں کل کو آپ کے پاس سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں رہے گا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں تو آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، اور پھر میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے سامنے آپ ہی کی طرح کا ایک 5-6 فٹ کا انسان، ایک بشر بیٹھا ہوا ہے، تو اس غلط فہمی کو اپنے اندر سے نکال دیں، کیونکہ یہ آپ ہی کی طرح کا انسان آپ سے کلام نہیں کر رہا، یہ آپ کا رب جو آپ کا کریٹر ہے وہ آپ سے کلام کر رہا ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ آپ کے رب کی زبان ہے، جس نے آپ کو وجود میں لایا ہے، جو آپ کے آباء و اجداد کو وجود میں لایا، جو آپ سے پہلی اقوام تھیں، جو لوگ تھے، انہیں وجود میں لایا۔ کون وجود میں لایا؟ کیا یہی کائنات نے وجود میں لے کر آئی؟ یہی کائنات آپ کی کریٹر نہیں ہے جسے آپ نیچر کہتے ہیں؟ تو یہ تم سے کون؟ یہ کائنات بول رہی ہے تم سے، یہ نیچر تم سے کلام کر رہی ہے، یہ تمہارے سامنے نیچر کی زبان ہے۔ میں تمہارا رب تم سے کلام کر رہا ہوں اور تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، جان لو آج تمہارے پاس آخری موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا لو، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے، ورنہ تم مارے جاؤ گے۔